نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ نبی کے صحابہ کے راستے پہ چل کے دلوں کا سکون ہم نے حاصل کیا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹپ نجی اس جہاں سے ہوا ہے۔ لگا ہے نشہ جب سے جنت کا ہم کو، اچاٹپ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال فابین ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بزرگ اور دوستو، آیت کریمہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض۔ ہم نے اپنی امانت کو آسمان کے اوپر، زمین کے اوپر پیش کیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین کے اوپر پیش کیا تھا، تو آسمان اور زمین اللہ کی اس امانت کو اٹھانے سے ان کے اندر لرزہ طاری ہو گیا، ان کے اندر کپکپی طاری ہو گئی، وہ اٹھا نہ سکے اللہ کی اس امانت کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا، اللہ کی اس امانت کو، اللہ کے اس بوجھ کو انسان نے برداشت کر لیا، انسان نے اٹھا لیا۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، انہ کان ظلوما جہولا، کہ بے شک انسان سب سے بڑا جاہل ہے۔ اب یہاں امانت کے مفہوم علماء نے بہت سارے لکھے ہیں۔ امانت کے مفہوم کو علماء نے بہت سارے بیان فرمائے۔ ایک امانت تو وہ بھی ہے جو انسان کے پاس بطور حفاظت رکھتا ہے، جس کا مانگنے پر، مطالبہ کرنے پر اس کی ادائیگی کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ایک امانت وہ بھی ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر روح ڈالی ہے، ہر انسان کے اندر اللہ نے جان کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ جان بھی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، زندگی بھی اللہ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ایک امانت ہے۔ اس امانت کو صحیح طریقے سے اللہ اس کے رسول کے طریقے کے مطابق جب انسان گزارتا ہے تو انسان اللہ کا فرما بردار بندہ بنتا ہے۔ اس امانت کی روگردانی کرتا ہے، اس امانت کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو خلاف ورزی کرنے کی صورت میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بھی ہوتی ہے۔ امانت کا مفہوم تو بہت وسیع ہے، لیکن یہاں پر امانت کے ایک معنی مذہب کے بھی آتے ہیں، امانت کے ایک معنی مذہب کے اندر بھی آتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مذہب، یہ اسلام، یہ شریعت، یہ بھی ہم سب کو امانت کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے رکھا ہے۔ جس طریقے سے امانت کی حفاظت کی ذمہ داری، امانت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امین کے اوپر رکھی ہے، ایسے ہی اس دین کی، اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے اوپر رکھی ہے۔ شریعت کسی انسان کی میراث نہیں ہے۔ میں کہوں کہ شریعت میری میراث ہے، کوئی کہے کہ شریعت میری میراث ہے، میں ہی اس کا حقدار ہوں، نہیں، شریعت کسی کی میراث نہیں ہے، بلکہ جتنے لوگ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں، کلمہ پڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے اوپر ٹھہرتی ہے۔ اور یہ طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج سے نہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر، آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، ہر ایک نے اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو اس امانت کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، انہوں نے اپنی قوم کو دیا، اپنی قوم کے سامنے پیش کیا، حتیٰ کہ ابراہیم علیہ السلام جن کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی یعقوب علیہ السلام کو، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، کہ اے میرے بیٹے، تم میرے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے، کس کی پرستش کرو گے، کس کی عبادت کرو گے؟ تو تمام کے تمام ان کے صاحبزادوں نے، ان کے اولادوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک، کہ ہم اسی کی عبادت کریں گے جس کی عبادت کرتے ہوئے ہم نے آپ کو دیکھا ہے۔ پتہ ہی چلا ہر نبی اپنی قوم کو اور اپنے گھر والوں کو انہوں نے اس بات کی تلقین کی، اس بات کی وصیت کی کہ تم میرے مرنے کے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا تذکرہ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اس وقت تم سب کے سب موجود تھے، یعقوب علیہ السلام نے بھی وصیت کی تھی ما تعبدون من بعدی، کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ یہ انہوں نے اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو یہ وصیت کی کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے۔ اس سے پتہ ہی چلا یہ حکم آنے والی تمام کے تمام اولاد آدم کے لیے، تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حکم کو عام کیا ہے کہ ہر گھر کے بڑے آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے، ہر باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اس بات کی وصیت کرے ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، میرے بعد تم کس کی پرستش کرو گے۔
کیوں؟ اگر باپ دیندار ہوتا ہے اولاد بھی دیندار ہوتی ہے، لیکن اگر باپ کی لاپرواہی کی وجہ سے اولاد کے اندر دین نہیں آیا، اولاد کے اندر شریعت نہیں آئی، اولاد کے اندر علم نہیں آیا، تو پھر اولاد آہستہ آہستہ گمراہ ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شریعت کی ذمہ داری، اس پورے اسلام کی ذمہ داری، پورے اسلام کی حفاظت کی ذمہ داری، اسلام کے شاعر کی ذمہ داری، تمام کی تمام ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے اوپر رکھ رکھی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرما جانے کے بعد منکرین زکوٰۃ کا ایک گروہ پیدا ہو گیا، جن کا ایمان کمزور تھا، جو ابھی ابھی ایمان لے کر آئے تھے، انہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کچھ جھوٹے نبی نبوت کا دعویٰ کرنے والے اسلام کے اندر پیدا ہو گئے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو باغ دوڑ سنبھالی تھی، جو ذمہ داری سنبھالی تھی، اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جملہ فرمایا تھا، اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین کے اندر، شریعت کے اندر کوئی خرابی آ جائے، کوئی کمی آ جائے، کوئی نقص آ جائے اور میں زندہ رہوں، یہ ہو نہیں سکتا۔ اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ۔ اسی لیے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دل و دماغ کے اوپر ایک ایسی لہر دوڑی کہ وہ گمان نہ کر سکے کہ اللہ کے رسول ہم سے پردہ فرما جائیں گے، اللہ کے رسول کا وصال ہو جائے گا۔ چنانچہ جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ تلوار لے کر مدینے کی گلیوں کے اندر گھوم رہے ہیں۔ اگر کسی نے ایسا کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر فاروق کا گریبان پکڑا اور جھٹکا دیا اور فرمایا، من کان یعبد محمد فإنہ قد مات، اگر تم محمد کی عبادت کرتے تھے، تم محمد کی پرستش کرتے تھے، محمد کو اپنا معبود بنائے تھے، تو محمد تو انتقال فرما گئے، محمد تو پردہ فرما گئے۔ ومن کان یعبد اللہ، اگر نہیں تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، تم اللہ کی پرستش کرتے تھے، اللہ کی مان کر زندگی گزارتے تھے، تو فإن اللہ حی لا یموت، ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اگر تم اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زندہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر موت نہیں آ سکتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آیت کریمہ تلاوت کی، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس وقت ذرا ہوش میں آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے وقت میں صحابہ کے اندر بھی بڑی بے چینی تھی، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب عہدہ سنبھالا، خلافت کے اوپر فائز ہوئے،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم نشیں بنے، آپ کی کرسی کو سنبھالا، اس وقت آپ نے کیا فرمایا؟ اینقص الدین وانا حی، کہ ابو بکر زندہ رہے اور دین کے اندر کوئی کمی آ جائے، اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے بھی منکرین زکوٰۃ پیدا ہو گئے تھے، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کر دیا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر کوئی اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر ایک رسی بھی اللہ کے راستے کے اندر اللہ کے لیے زکوٰۃ میں دیتا تھا، اگر رسی دینے کا انکار کرے گا میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا، میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا، میں اس کے ساتھ لڑائی کروں گا اور اس سے وہ زکوٰۃ وصول کروں گا۔ اب اسے اندازہ لگائیے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی موجودگی کے اندر دین کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیا، دین کے اوپر ذرہ برابر آنچ نہیں آنے دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ جملہ اینقص الدین وانا حی، میرے زندہ رہتے ہوئے، میرے موجودگی کے اندر دین کے اندر کوئی کمی آ جائے، دین کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، شریعت کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، ابو بکر اس کو برداشت نہیں کر سکتا۔ آج وہی جملہ، وہی فقرہ آج مسلمانوں کو جھنجھوڑ رہا ہے۔ کسی دور کے اندر شریعت کے اوپر، اسلامی شعائر کے اوپر، اسلامی احکامات کے اوپر کسی کو، کسی غیر کو بولنے کا ادھیکار نہیں ہوتا تھا، لیکن آج اگر دیکھا جائے شریعت کے ہر حکم کے اوپر مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے سے آہستہ آہستہ روکا جا رہا ہے۔ اذان کا معاملہ لے لیا جائے، حجاب کا معاملہ لے لیا جائے، حلال کا معاملہ لے لیا جائے، اور یہ سب سوشل میڈیا پر آپ لوگ دیکھتے رہتے ہوں گے، آپ کو پتہ ہو۔ کبھی پردے کا معاملہ اٹھا لیا، پردے کا معاملہ اٹھا کر اس کے اوپر قانون لے کر آ گئے، حلال کا معاملہ اٹھا کر اس کے اوپر قانون لے کر آ گئے، مساجد کا معاملہ اٹھا کر اس کے اوپر قانون لے کر آ گئے۔ بابری مسجد کا معاملہ سپریم کورٹ میں چل رہا تھا، کتنے دن چلا، لیکن لاسٹ میں ہوا کیا؟ ایک مسجد کو گنوانے کی وجہ سے، ایک مسجد کو گنوانے کی وجہ سے، ایک مسجد کو گنوا کر صبر کرنے کی وجہ سے آج غیروں کی فسطائی طاقتوں کی نظر کے اندر مسلمانوں کی 1000 مسجدیں ٹارگیٹ میں آ گئی، 1000 مسجدوں کو نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لا یلدغ المرء بجحر مرتین، لا یلدغ المرء بجحر مرتین، ایمان والا، کلمہ پڑھنے والا مسلمان ایک سوراخ سے کبھی ڈسا نہیں، دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ مثال کے طور پر یہ حدیث میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، لا یلدغ المرء بجحر مرتین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان والا مومن ایک سوراخ سے دوبارہ ڈسا نہیں جاتا۔ ایک مرتبہ میں نے آپ کو دھوکہ دے دیا، آپ کو ایک مرتبہ میں نے دھوکہ دے دیا، اب دوبارہ میرے ساتھ کبھی ویوہار نہیں کرو گے، کیونکہ معاہنہ کے ساتھ جب بھی ویوہار کیا، معاہنہ ہمیشہ دھوکہ دے دیتے ہیں۔ دوبارہ ویوہار کرنا یہ عقل مندی کی علامت نہیں، بیوقوفی کی علامت ہے۔ ایک جگہ سے ایک مرتبہ دھوکہ کھا گئے، دھوکہ کھانے کے بعد پھر ہم وہیں جا کر اس کے ساتھ ویوہار کر رہے ہیں، یہ عقل مندی کی نہیں، بیوقوفی کی علامت۔ ایک مسجد کے اوپر صبر کرنے کی وجہ سے آج کئی ہزار مسجدیں ٹارگیٹ پر آ گئی، نشانے پر ہے۔
اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون کرے گا؟ شریعت کے اوپر مسلمان کو ہوتے ہوئے، کلمہ پڑھنے والے کے ہوتے ہوئے، اگر شریعت کے کسی بھی مسئلے کے اوپر کوئی بھی آنچ آ جائے، چاہے وہ پردے کا معاملہ ہو، چاہے وہ حجاب کا معاملہ ہو، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو، چاہے اذان کا معاملہ ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، اب اس کی حفاظت کی ذمہ داری کون کرے گا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ، اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ ہمارے زندہ رہتے ہوئے، ہمارے موجود رہتے ہوئے شریعت کے اوپر کوئی آنچ آ جائے، اس کو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ ایک سچا اور پکا مسلمان ہونے کے ناطے، ایک کلمہ پڑھنے والے ہونے کے ناطے، اب ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے، ہم اپنے شعائر کی خود حفاظت کریں گے، ہم اپنے شریعت کی خود حفاظت کریں گے۔ اب ہم شریعت کے کیسے حفاظت کریں گے؟ شریعت کے اوپر ہم خود پہلے عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب ایک آدمی نے ٹھان لیا مجھے اپنے آپ کو شریعت کے ڈھانچے کے اندر ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، مجھے اپنے آپ کو شریعت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا ہے، جب ایک آدمی اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرے گا، ایک آدمی سے وہ اپنے گھر کو ڈھالے گا، ایک گھر سے دوسرا گھر ہوگا، دوسرے گھر سے تیسرا گھر ہوگا، جبھی جا کر ہم شریعت کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے دیکھتے رہیں گے، ہم ہاتھ کے اوپر ہاتھ دھرے دیکھتے رہیں گے تو فسطائی طاقتوں نے آج یہ پلان بنا رکھا ہے، یہ پلان بن چکا ہے کہ مسلمانوں کو کیا کر دیا جائے؟ نصف و نابود کر دیا جائے، ان کو شریعت سے ہٹا دیا جائے۔ مسلمان اگر شریعت کے اوپر عمل کر رہا ہے اور شریعت کا تابع دار ہے، شریعت کے حکم کے اوپر، ان کو یہی کٹر پن ان کو پسند نہیں آتا، مسلمانوں کا یہی کٹر پن فسطائی طاقتوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، اس لیے وہ سول کوڈ نافذ کرنے کے چکر میں آئے ہوئے ہیں۔ ایک سمان قاعدہ ہونا چاہیے، ہر ایک کے لیے ایک ہی قاعدہ ہونا چاہیے۔ جب انسان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ جاتا ہے، انسان کی عقل اندھی ہو جاتی ہے، پھر انسان کی سوچ جانوروں سے بھی بدتر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس لیے دوستو، اب مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے، مسلمانوں کی ذمہ داری بنتی ہے پہلے اپنے آپ کو خود شریعت کے ڈھانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرنا چاہیے، خود اپنے آپ کو مسجدوں کی آبادی کی فکر میں کوشش کرنا چاہیے۔ اگر تمام کے تمام مسلمان جس طریقے سے رمضان کے مقدس مہینے کے اندر ہم اپنی مسجدوں کو آباد کیا کرتے تھے، اگر پانچوں وقت ہم اسی طرح اپنی مسجدوں کو آباد کریں گے، ہم پانچوں وقت اسی طرح مسجدوں کو آباد کریں گے، کسی کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک یہودی نے، ایک اسلام دشمن نے کیا کہا کہ مسلمانوں کی نماز کی جو تعداد جمعہ کے اندر ہوا کرتی ہے، مسلمانوں کی نماز کی جو تعداد جمعہ کی نماز کے اندر ہوا کرتی ہے، جمعہ کے دن ہوا کرتی ہے، اگر وہی تعداد فجر کی نماز کے اندر ہونی شروع ہو جائے، وہی تعداد فجر کی نماز کے اندر آنی شروع ہو جائے، یعنی اتنی جمع غفیر کے ساتھ، اتنی تعداد کے ساتھ مسلمان فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آئے، تو اللہ تبارک و تعالی غیروں کے دل کے اندر، اللہ تبارک و تعالی غیروں کے دلوں کے اندر خود بخود اسلام کی محبت پیدا کر دے گا، پھر وہ جوق در جوق اسلام کے اندر داخل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ پتہ یہ چلا آج غیر جو اسلام کے اوپر کیچڑ اچھال رہے ہیں، غیر کو اسلام کے اندر آنے کی جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑا رکاوٹ اگر بنا ہوا ہے وہ مسلمان ہی بنا ہوا ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے، مسلمان کو چاہیے اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ آج ہماری مسجدیں ویران نظر آتی ہیں، مسجدیں بالکل ویران نظر آتی ہیں۔ آج ہم خود ہر ایک اپنا جائزہ لے لے، ہم دین کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں، ہم شریعت کے اوپر کتنا عمل کر رہے ہیں،
ہم اپنی شادی بیاہ کو دیکھ لیں، اپنے کاریہ کو دیکھ لیں، اپنے فنکشنوں کو دیکھ لیں، اپنے گھر کے ماحول کو دیکھ لیں، خود ہم شریعت سے متنفر ہیں، خود ہم شریعت کو اپنے گھر کے اندر لانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، خود ہم شریعت کے اوپر عمل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، تو پھر غیروں کو تو بولنے کا ضرور موقع ملے گا۔ تو دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جملہ آج ہم سب کو یاد رکھنا ہے، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے ہوتے ہوئے، میرے زندہ ہوتے ہوئے ہمارے دین کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنی چاہیے۔ اب دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یہ مساجد، یہ مدارس، یہ اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کے شعائر ہیں، اسلام کی پہچان ہے۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، لوگوں کے دل اسلام کے جو شعائر ہے اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر آتے ہیں، مسجد سے ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے، مسجد سے ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ مسجد کے اوپر کوئی کیچڑ اچھالے، مسجد کے اوپر کوئی آنچ آئے، ہر ادنا سے ادنا مسلمان بے چین ہو جاتا ہے، ادنا سے ادنا مسلمان اس کا ایمان جوش مارنے لگتا ہے۔ لیکن دوستو، اس سے پہلے کہ ہمارا ایمان جوش مارے، ہمیں خود اپنے آپ کو مسجدوں کی آبادی کے والے اعمال کے اندر اپنے آپ کو جوڑنے کی کوشش کرنا ہے، مسجدوں کو آباد کرنے کی فکر کرنا ہے، پھر غیروں کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ایک دوسری جگہ فرمایا، امن ازلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ امن ازلم ممن منع مساجد اللہ، جو اللہ کی مسجدوں کے اندر آنے سے روکے، اللہ کی مسجدوں کے اندر آنے سے روکے، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے مسجد میں آنے سے روک رہا ہے؟ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ممن مساجد اللہ ان یذکر فیہا وسعی فی خرابہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو عذاب کی بڑی بشارت سنائی ہے، عذاب کا دردناک عذاب کا خوف سنایا ہے۔ اس لیے دوستو، مساجد اسلامی شعائر ہے، اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہم تمام کے اوپر بنتی ہے۔ قرآن اسلامی شعائر ہے، اللہ کا کتاب ہے، اللہ کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن حفظ کرنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قانون دے رکھا ہے۔ اب ہمیں چاہیے ہم قرآن کو بھی اپنے سینے سے لگائیں، شعائر کی بھی حفاظت کریں۔ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کو اپنے سینے سے لگانے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر جو احکامات ہیں اس کی حفاظت کی ذمہ داری، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ذمہ داری ہر مسلمان کی بنتی ہے۔ اس لیے دوستو، ہم نے قرآن پڑھا یا نہیں پڑھا اس سے کوئی ہمیں واسطہ نہیں ہے، لیکن اب ہماری ذمہ داری ہوتی ہے ہم اپنی آنے والی نسل کی بقا کے لیے، آنے والی نسلوں کی حفاظت کے لیے ہمیں چاہیے ہم اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، قرآنی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آج بڑے سے بڑے بچے کو، 10ویں کے بچے کو، 12ویں کے بچے کو اٹھا کر اگر کلمہ پوچھا جائے، کلمہ نہیں بتا سکتے دوستو۔ اتنا ہم اپنے کولہاپور کے اندر اتنا دعوت کا کام اتنا عام ہے، ہر مسجد کے اندر دعوت کا کام ہو رہا ہے، لیکن دیہاتوں کے اطراف کو نہیں، دیہاتوں کو کیا چھوڑو، کولہاپور شہر کے اندر ہی جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، جن کا تعلق مسجد سے نہیں ہے، ان کو کلمے بھی یاد نہیں، ان کو صورتیں بھی یاد نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ماننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ماننا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزرگان دین کے اوپر ایک دعوت کا ایک عظیم نظام چالو کر رکھا ہے۔ جس مسجد کے اندر آبادی والا عمل ہوتا ہے، جس مسجد کے اندر دعوت کا کام ہوتا ہے، جس مسجد کے اندر قرآن کریم کی مکتب کا نظام ہوتا ہے، اس مسجد کے اطراف کے اندر قرآن کریم پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں، نماز پڑھنے والے بھی نظر آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے والے بھی نظر آتے ہیں،
اور جس مسجد کے اندر دعوت کا کام نہیں ہوتا، آپ اٹھا کر جا کر دیکھ لیجئے، سروے کر لیجئے، میں نے تو اکثر جگہ دیکھا ہے، اکثر جگہ دیکھا ہے، جس مسجد کے اندر کام نہیں ہو رہا ہے وہاں کی مسجدیں بھی خالی نظر آتی ہیں، وہاں تو مکتب کا بھی نظام نظر نہیں آتا، وہاں تو کفریہ اور شرکیہ کاموں کے اندر مسلمان پھنسے ہوئے ہیں، رسم و رواج کے اندر مسلمان اپنے آپ کو پھنسا رکھا ہے۔ اس لیے دوستو اللہ کا شکر ماننا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو دعوت جیسا عظیم الشان کام ہم سب کو دیا ہے، اور اس کے اندر ہمیں جڑنا بھی چاہیے، اس کے اندر کام بھی وقت لگانا بھی چاہیے، اور وقت لگا کے ساتھ ساتھ ہمیں مسجد کے آبادی والے جو اعمال ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں جڑنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر باپ جڑے گا تو بیٹا خود بخود جڑے گا، باپ کہیں کلمہ صحیح نہیں، میں یقین ہوں ابھی کئی لوگ پریشان حالات ہیں۔ ایک ہندو میرے پاس آیا ہے ہندو ہے، کٹر ہندو، لیکن اس کو کلمہ بھی آتا ہے، اس کو نماز بھی آتی ہے، اس نماز بھی یاد ہے، ماحول مسجد کا ملا ہوگا، ماحول مسلمانوں کا ملا ہوگا، قرآن کریم بھی پڑھتا ہے، نام ہے موتی رام، قرآن کریم بھی پڑھتا ہے۔ اب بتائیے ایک ہندو بھی قرآن پڑھ رہا ہے، ایک ہندو بھی کلمہ پڑھتا ہے، ایک ہندو بھی سب کچھ جانتا ہے، لیکن مسلمان نہ کلمہ جانے، مسلمان نہ قرآن جانے، مسلمان نہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سکھائے، نہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرے، تو اس کی ذمہ دار، اس کی پکڑ کس کی ہوگی؟ اس کی پکڑ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے اوپر فرمائے گا۔ اس لیے دوستو ضرورت اس ذمہ دار ہم سب کی ذمہ داری ہوتی ہے، اپنی مسجد کے اندر جو مکتب چلتا ہے اس مکتب کے اندر زیادہ سے زیادہ ہم اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر کریں۔ ہم اپنے بچوں کی فکر نہیں کریں گے کون کرے گا دوستو؟ ہمارے مرنے کے بعد کیا لے کر جائے گا انسان؟ دنیا سے کیا لے کر جائے گا؟ اگر ہم نے بچوں کو قرآن کریم پڑھایا ہوگا تو ہمارا بچہ ہمارے مرنے کے بعد ہم کو قرآن کریم پڑھ کر بخشے گا، نہیں تو ہمیں در کے ٹھوکرے کھانے پڑے گا، حافظ صاحب قرآن شریف پڑھ دو، ایک قرآن جاؤ مولانا لوگوں کو بلائیں گے، حفاظوں کو بلائیں گے، قرآن کریم پڑھوائیں گے، ارے وہ تو پڑھے کیسے بھی پڑھیں گے، پڑھ دیں گے، لیکن جو بیٹا اپنے دل کی تڑپ کے ساتھ اپنے باپ کو پڑھ کر بخشے گا اس کا مزہ اور ہی ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرانے کی کوشش کریں، قرآنی تعلیم سے آراستہ کرانے کی کوشش کریں، حلال و حرام کی پہچان بچپن ہی سے ہم اپنے بچوں کو ڈالنے کی کوشش کریں، نہیں تو دوستو ہمارا مستقبل تاریک نظر آ رہا ہے، ارتداد کا دور چل رہا ہے۔ اس لیے چاہیے ہم اپنے بچوں کی فکر کریں، مسجد کے اندر جو مکتب چلتا ہے پڑھنے والے بچوں کو بھیجیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہیں بھیجیں جس کو پاکی ناپاکی کا کوئی پتہ نہیں۔ مسجد سے بچوں کو دور رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ جس بچے کو پاکی ناپاکی کا کوئی علم ہے ایسے بچوں کو مسجد سے دور رکھنا چاہیے۔ اب ایسے بچوں کو ہم مکتبے بھیجیں گے، بچہ پڑھے گا کیا؟ بچہ شرارت کرے گا، بچہ بات نہیں مانے گا۔ اس لیے پڑھنے والے بچوں خصوصاً 5ویں کے بعد جو بچے پڑھتے ہیں، 5ویں کے بعد کے بچے، ایسے بچوں کو ہم مسجد کے اندر بھیجیں۔ انشاءاللہ مسجد کے اندر نظام ہے، قرآن کریم پڑھایا جاتا ہے، کلمے سکھائے جاتے ہیں، نماز سکھائے جاتے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے، مسجد والوں نے انتظام کر رکھا ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، نہیں اٹھائیں گے قصور ہمارا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ علم و ادب سکھلائیں گے، دین خدا پھیلائیں گے، مسجد میں بھی جائیں گے، ہم دو نعت سنائیں گے، اللہ تیرا ہے۔